کی ہوتی ہے. آقا پاک فرما رہے ہیں کنت نبیم وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا گارا بنایا جا رہا تھا، ابھی پانی اور مٹی کے مابین تھے، اس وقت نبی تھا. اور دوسرے مقام پہ حضور فرماتے ہیں کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے مابین تھے. تو حضور کی صفت ہے نبوت، جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جلوہ گر ہے، جلوہ نما ہے، موجود ہے. تو جن کی صفت تخلیق آدم سے پہلے ہے، ذرا ان کی ذات کا اندازہ لگاؤ وہ کب سے موجود ہوگی، سبحان اللہ، ان کی ذات کب سے جلوہ گر ہوگی. تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے ایک خدا تھا، دوسری ہستی ذات مصطفیٰ تھی، اور کچھ بھی نہیں تھا. ذات مصطفیٰ ذکر خدا میں محو تھی، اور خدا ذکر مصطفیٰ میں محو تھا، جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جب انسانیت معرض وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت بھی اگر کسی کا ذکر تھا تو وہ ذات مصطفیٰ کا تھا، کسی کی عظمت تھی تو وہ ذات مصطفیٰ کی تھی، کسی کا شرف تھا تو وہ ذات مصطفیٰ کا تھا. اور سن لیجئے سبحان اللہ، حضور کی عظمت ہمارے ذکر کی احتیاج نہیں رکھتی، سبحان اللہ، حضور کا شرف ہمارے ذکر کا محتاج نہیں کہ ہم کریں تو حضور کا شرف بلند ہو، حضور کا ذکر بلند ہو، حضور کی عظمت بلند ہو، حضور کا وقار بلند ہو، حضور کی قدر و منزلت بلند ہو. وہ ہماری احتیاج نہیں رکھتے جن کی شان میں اللہ کا اعلان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا؟ جب انسانیت نہیں تھی اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ تھا، جب انسانیت نہیں رہے گی اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ اللہ، سبحان اللہ، جس سبحان سے اللہ. نتیجہ نکلتا ہے مرحبا مرحبا، اور سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس انسانیت میں کسی کے ذکر کے، کسی کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بے شک، احتیاج نہیں رکھتے. اب اسی حدیث پاک کو دیکھ لیجئے جس سے آدمی کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں کسی کی احتیاج نہیں رکھتے، بلکہ ہر چیز اگر کسی کے واسطہ سے ہے، کسی کے وسیلہ سے ہے، کسی کے توسل سے ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سبحان اللہ، حضور فرما رہے ہیں، ذرا غور کیجئے، حضور فرما رہے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اب غور کیجئے، پانی ایک وجود ہے، مٹی ایک وجود ہے. پانی کی کیفیت اور مٹی کی کیفیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں اور واضح فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. علماء کرام تشریف فرما ہیں، سبحان اللہ، اہل علم و دانش تشریف فرما ہیں، صوفیاء کرام کے آستان اقدس پہ ہم کھڑے ہیں. میرا ایک سوال آپ احباب سے ہے کہ کیا حضور کا ظاہری وجود مبارک بنا تھا؟ اللہ اللہ، حضور کا یہ ظاہری وجود مبارک اس دنیا میں جلوہ گر ہوا تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی، پانی اور مٹی کا گارا بنایا جا رہا تھا. ظاہری طور پر یہ وجود مسعود تیار نہیں ہوا، مگر حضور فرما رہے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. گویا پانی کا وجود بھی دیکھا، مٹی کا وجود بھی دیکھا، لیکن اپنا ظاہری وجود مبارک نہیں بنا. اگر ظاہری وجود مبارک نہیں بنا تو کیا ظاہری آنکھ مبارک بنی تھی؟ یہ بھی نہیں بنی. تو جو بغیر آنکھ کے
اتنا دیکھتے ہیں جو زہری آنکھ نہیں بنی. آدم علیہ السلام کے پانی کو الگ دیکھا, مٹی کو الگ دیکھا, گارے کو الگ دیکھا, جسم کو الگ دیکھا, روح کو الگ دیکھا. جو بغیر آنکھ کے اتنا دیکھتے ہیں, بات نہیں سمجھے, جو بغیر آنکھ کے اتنا دیکھتے ہیں, تو سنیے جب آنکھ بن گئی ہوگی تو کتنا دیکھتے ہیں. نعرہ تکبیر, ہاتھ لہرا کے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ خلافت, حق چار یار, نعرہ حیدری, آستان علیہ مرشد آباد شریف. زندہ باد. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس جب اس کائنات میں اس وجود مسعود کے ساتھ جلوہ گر ہوئی, تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے, اعلیٰ ہے, برتر ہے. مگر یاد رکھیے آقا علیہ السلام کی رحمت کا, حضور کے فضل کا, سبحان حضور اللہ, کے شرف کا, حضور کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. مگر یہ بات سمجھنے کی اہم ضرورت رکھتی ہے کہ حضور کے فیض سے ہم نے کتنا فیض پایا, حضور کی رحمت کے فیض سے ہم نے کتنا فیض پایا, حضور کے فضل کے فیض سے ہم نے کتنا فیض پایا, حضور کی نورانیت کے فیض سے ہم نے کتنا فیض پایا. اولیاء کیسے بنتے ہیں, ولی کیسے بنتے ہیں, یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت کا فیض لیتے ہیں, صفت فضل کا فیض لیتے ہیں, صفت کرم کا فیض لیتے ہیں. تو ان کے وجود میں اللہ تعالیٰ وہ برکات رکھ دیتا ہے کہ یہ پوری مخلوق کے لیے رحم کا, کرم کا, شفقت کا, احسان کا, بلائی کا, نیکی کا سرچشمہ بن جاتے ہیں. اور جو ان کی قربت میں بیٹھتا ہے, ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کے وجود کی برکت سے انہیں بھی شرف یاب, فیض یاب فرما دیتا ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ایک طویل حدیث پاک ذکر کی, اس کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک طویل حدیث پاک ذکر فرمائی جس میں اہل ذکر کا تذکرہ کیا, ذاکرین کا تذکرہ کیا, جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں, اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر میں مستغرق ہو جاتے ہیں, محو ہو جاتے ہیں. ان کا ذکر کیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے, ان کی رفاقت میں بیٹھتا ہے, ان کی سنگت میں بیٹھتا ہے, اس کو کیا فیض ملتا ہے. فرمایا وہ ان کی صحبت میں جو بیٹھ جائے, ان کی قربت میں بیٹھ جائے, ان کی رفاقت میں جو بیٹھ جائے, فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم, فرمایا ان کے وجود کا فیض صحبت میں بیٹھنے والے کو اس قدر نصیب ہوتا ہے کہ جب صحبت میں بیٹھنے سے پہلے آنے والا آیا, بدبخت تھا, گناہگار تھا, خطاکار تھا, سیاکار تھا, سزاوار تھا, لیکن جب صحبت میں بیٹھا تو صحبت میں بیٹھنے کا فیض اسے یہ ملا, فرمایا لا یشکا جلیسہم, جو ان کی صحبت میں بیٹھ جائے, بیٹھنے سے پہلے جیسا بھی تھا لیکن بیٹھنے کے بعد جب وہاں سے اٹھا بدبخت تھا تو بخت والا بن گیا, گناہگار تھا تو نیک بن گیا, فاسق و فاجر تھا تو مطیع و فرما بردار بن گیا. گویا ان کی صحبت, ان کی سنگت, ان کی رفاقت کا بیٹھنے والے کو جب یہ فیض ملتا ہے کہ بدبخت نہیں رہتا, گناہگار
سیاکار نہیں رہتا، خطاکار نہیں رہتا، تو جن کی صحبت میں بیٹھنے والا گناہگار نہیں رہتا، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کے شرف کا عالم کیا ہوگا، ان کے وقار اور ان کی قدر و منزلت کا عالم کیا ہوگا۔ دو چیزیں یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ اولیاء کاملین، صوفیاء کرام، بزرگان دین کی نسبت کے حوالے سے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں، وہاں سے تین طرح کے طرق نظر آتے ہیں۔ ایک یہ دنیا ہے، دوسرا قبر ہے، اور تیسرا حشر ہے۔ دنیا میں جس عالم ناسوت میں ہم موجود ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کی صحبت اختیار کرو، سبحان اللہ۔ سچوں کی معیت اختیار کرو، ان کی رفاقت، ان کی سنگت، ان کی قربت کو اختیار کرو۔ یہاں ایک بات توجہ طلب اور اہم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کی دولت آ گئی، اتقوا اللہ، تقوی کی دولت آ گئی۔ اب ایمان اور تقوی کی دولت مل جانے کے بعد قرآن نے دعوت دی، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سبحان اللہ۔ سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایمان بہت بڑا خزانہ، تقوی بہت بڑی دولت، ان دو چیزوں کے مل جانے کے بعد صادقین کی، صالحین کی، سچوں کی صحبت لازم کیوں؟ یاد رکھیے شیطان انسان کا دشمن ہے، اور چور وہاں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پہ خزانہ موجود ہو۔ ایمان بھی خزانہ، تقوی بھی خزانہ، اب شیطان لوٹنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سبحان اللہ۔ فرمایا میرے پیاروں کی، میرے ولیوں کی، میرے دوستوں کی صحبت، رفاقت اور سنگت کو اختیار کرو۔ یا اللہ سبب کیا ہے؟ فرمایا اگر شیطان کی نقب سے، اس کی ڈاکہ زنی سے ایمان کو بچانا چاہتے ہو اور تقوی کو بچانا چاہتے ہو، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہارا تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ گویا ایمان کی نعرہ دولت، تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق چار یار، نعرہ حیدری، یا علی، آستانہ علیہ مرشد آباد شریف۔ زندہ باد۔ یاد رکھیں گویا نفس اور شیطان کے چنگل سے آزادی کے لیے، اس سے نجات کے لیے، اس سے رہائی کے لیے یہ چیز لازم ہے کہ جن کو اللہ نے وہ ہنر عطا کیا، اللہ نے وہ فن عطا کیا، اللہ نے وہ گر عطا کیا کہ وہ نفس سے، شیطان سے، دنیا کی نجائز محبت سے نمٹنے کے وہ ہنر، وہ گر اور وہ فن رکھتے ہیں۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر تم بھی ایمان اور تقوی کی دولت کو بچانا چاہتے ہو تو صادقین کی صحبت کو اختیار کرو، ایمان بھی بچ جائے گا، تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ حضرات محترم، اتھائی سکون دے نال باسو حضرت سخی محمد سلطان بہو صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دے آستانے تو پیر سلطان میاں بہادر عزیز صاحب، ماشاءاللہ آپ تشریف گھن کے آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ لوگ تشریف رکھو، اتھائی بیٹھے رہو، مفتی صاحب دا خطاب جاری رہا سی، آپ دی زیارت بھی کرو، نظم و ضبط مظاہرہ بھی کرو، آپ لوگ اتھائی بیٹھے رہو، کیونکہ انتظامیہ اپنا رستہ تا بنا بنائی، اس وجہ تو آپ لوگوں نے محسوس ہو گیا کہ پیر صاحب آگئے، تو آپ لوگ تشریف رکھو، پیر صاحب بالکل آئے ہیں، یہ انتظامیہ رستہ بنا رہی ہے، یہ رستہ تُسا بالکل صاف کرو، یہ سنگی کے لہن پڑھاؤ، باقی آپ لوگ تشریف رکھو، دور و نزدیک تو جتنے بھی سنگی آئے پیر بھائی، میں سب نے دل دیا تا گرائیاں دے نال خوش آمدید آدھا، اور انشاءاللہ
پیر سلطان میاں سلطان بہادر عزیز صاحب ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت کٹ کے تشریف گھن کے آئیں اساں آپ نو خوش آمدید آکسوں نظم و ضابطہ مظاہرہ کرے سو